السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا رمضان کے بارے میں کہ رمضان کا استقبال ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانا۔ تو آج ہم جانیں گے کہ کون کون سے کام ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے اور کون سے ایسے کام ہیں جنہیں ہمیں کرنے سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں تو پہلے ہمارا کام کیا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا 30 یوما۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ تو آئیے آج ہم ایک دعا سیکھتے ہیں۔ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یعنی جب بھی آپ چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ نیت کرنا، ارادہ کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب بھی کوئی کام کریں تو اس کا سب سے پہلے ارادہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والے ہیں اور اس کام کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ دوسرا کام ہمارا کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم سب کو رمضان کی منصوبہ بندی کرنی ہے، یعنی پلاننگ کرنی ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ کوئی بھی کام کریں، مثلا نماز، روزہ، قیام، صدقہ، اذکار، ہر عبادت کا رخ یہ ہو کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، نیت میں ریاکاری شامل نہ ہو، یعنی نیت میں ہمارے ارادے میں دکھاوا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا کام ہمارا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے، توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، اس یقین کے ساتھ توبہ کیجیے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کی جائے گی۔ وقت کی تنظیم کرنی ہے، میں صبح اتنے بجے اٹھوں گی، سحری کرنی ہے، اذکار کرنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے وغیرہ، اور ان ساری ایکٹیویٹیز کو کرنے کے بعد اپنا انالیسس کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے کہ آیا ان ایکٹیویٹیز میں میں نے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں برتی۔ دلوں کو خالص کرنا ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے، دلوں میں کسی قسم کی نفرت، بغض، حسد اور عداوت نہ ہو، ورنہ اس سے ہمارا روزہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا۔ روزہ قیام کرنا، اعتکاف بیٹھنا ہے، یہ بھی ارادہ کیجیے، اور ارادہ کیا ہو؟ ہمارا بالکل خالص ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خوشی سے ہم نے یہ کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ جو بیسک مقصد ہے رمضان کا وہ کیا ہے؟ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہماری زبان، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کان کا روزہ کیسے ہے کہ ہم بری باتوں کو سننے سے بچیں، زبان سے کیسے کہ ان بری باتوں کو اپنی زبان سے ادا کرنے سے بچیں، آنکھوں سے کیسے کہ جو بری چیز ہمارے سامنے ہے
اس کو دیکھنے سے بچیں۔ اور دلوں کا کیسے ہے کہ دلوں میں جو برے برے خیالات آتے ہیں نا، ان سے بچنا۔ جہالت کے کاموں سے بچنا بھی اس مہینے میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ ویسے تو سارا سال ضروری ہوتا ہے، لیکن اس مہینے کی ایک خاص فضیلت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے، ہم سے کوئی لڑائی کرتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اسے کیا کہیں کہ نہیں، آپ ایسا مت کریں، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے اور آپ کا بھی مکروہ ہو سکتا ہے، تو آپ بھی اس چیز سے بچیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزاریے، قرآن پڑھیے، قرآن کا دورہ کروائیے۔ اب قرآن کو کیسے؟ 1 پیج ڈیلی پڑھیے، 1 رکوع اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیلی پڑھیے، اس کے علاوہ اگر آپ پورا پارہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، زیادہ سے زیادہ وقت دیجیے، اور دین کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو لگائیے۔ 8واں کام ہے افطاری کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی افطاری کراتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والوں کو۔ تو اگر آپ اجر چاہتے ہیں تو یہ کام بھی کیجیے۔ صدقہ و خیرات کیجیے، کیونکہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال ضائع نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مال بڑھتا ہے۔ ایک سچے مومن کی ایمان کی دلیل کیا ہے؟ والصدقات برہان۔ یہ ایک سچے مومن کی ایمان کی دلیل ہے کہ وہ صدقہ بھی کرتا ہے۔ دعائیں کیجیے زیادہ سے زیادہ، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مطلب سب کے لیے، کیونکہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء هو العبادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں کے بارے میں کہ 3 لوگ کون سے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ ایک وہ جو مسافر ہے، ایک وہ جو مظلوم ہے، اور ایک وہ جو روزے دار ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں ضائع نہ ہوں تو زیادہ سے زیادہ دعا مانگیے اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ روزے دار کی دعا فجر سے لے کر مغرب تک قبول ہوتی ہے، اور جیسے میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بیان کر چکی ہوں کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیجیے اور چاند کو دیکھ کر دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ذکر و اذکار کیجیے، تراویح پڑھیے، اعتکاف بیٹھیے، عمرہ کیجیے، اگر استطاعت ہے تو عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے رمضان کے بابرکت مہینے میں کرنے کے کام۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سے ہی نیت کیجیے کہ ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے جن کاموں کو کرنے سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک 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 واتوب الیک۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔